اگر محبت کا معیار احسان ہے کہ یہ فلاں بھی میرا محسن ہے، حضور سے بڑا محسن بھی کوئی ہے؟ احسان تو دیکھیے، احسان تو دیکھیے، پتھر مارے حضور نے پھول برسائے، گالیاں دیں حضور نے دعائیں دی، طائف کے عباس نوجوان پتھر مار مار کے لہولہان کر دیتے ہیں، ایک فرشتہ آتا ہے ہوا چلا دوں، دوسرا آتا ہے پہاڑوں کو ملا دوں، تیسرا آتا ہے بارش برسا دوں۔ فرمایا نہیں، میں اپنی امت کے لیے عذاب بن کے نہیں آیا، رحمت بن کے آیا ہوں۔ فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون شیئا، اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے، انہیں نہیں پتا کہ آمنہ کے لال کا مقام کیا، یہ میرے مقام سے بے خبر ہے، یہ میری عظمت سے بے خبر ہے۔ محبت کا معیار احسان ہے تو آمنہ کے لال نے کتنا بڑا احسان کیا، امت کے لیے بد دعا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ رات کو میری آنکھ کھلی، اللہ کے محبوب یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی زبان پر یہ کلمات بار بار آ رہے ہیں، ان تعذبہم فانہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ او میرے اللہ جی، اگر تو میری امت کے گناہگاروں کو سزا دے تو تجھ سے پوچھنے والا بندے جو تیرے ہوئے ہیں کون پوچھ سکتا ہے، اور اگر میری آنسوؤں کی لاج رکھتے ہوئے تو انہیں معاف کر دے تو تیری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یہ احسان ہے کہ نہیں؟ اس سے آگے چلیے، جبریل دروازے پہ دستک دیتے ہیں، یا رسول اللہ اجازت ہو تو آ جاؤں؟ جبریل بھی اجازت مانگ کے آ رہا ہے، خادم بن کے آ رہا ہے۔ خیریت تو ہے جبریل، آج بڑی اجازتیں مانگتے ہو؟ یا رسول اللہ آج میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ اسرائیل بھی ہے، آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے ایک اختیار دیا کہ میرے محبوب سے پوچھو کہ رہنا چاہتا ہے یا میرے پاس آنا چاہتا ہے۔ یہ آپ کو مجھے اختیار نہیں دیا جائے گا، یہ بھی عظمت صرف محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا، اسرائیل آتا ہے اور روح قبض کر کے چلا جاتا ہے۔ آپ رہنا چاہتے ہیں، یہ جانا چاہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تھک گیا ہوں، اپنے رب کے پاس جانا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا میری امت کی نگرانی کون کرے گا؟ دنیا سے جاتے ہوئے امت کو نہیں بلایا میرے بھائیوں۔ جبریل واپس چلے جاتے ہیں، اللہ جی تیرا محبوب تو یہ کہہ رہا ہے میری امت کا کیا بنے گا؟ جاؤ جبریل میرے محبوب کو یہ پیغام سنا دو کہ جب آپ دنیا سے میرے پاس آ جائیں گے آپ کی امت کی نگرانی میں رب خود کروں گا۔ دنیا سے جاتے ہوئے بھی رب سے مانگ کے گئے، محشر کا میدان ہوگا، ہر پیغمبر نے اپنی اپنی دعا کر لی، اللہ کے محبوب نے اپنی دعا محفوظ کر لی، آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ہر پیغمبر یہی کہے گا رب نفسی نفسی۔ عیسیٰ روح اللہ کہیں گے اللہ آج مجھے اپنی ماں مریم کی بھی فکر نہیں، میرا کیا بنے گا؟ لیکن ایک ہوگا جسے رحمت للعالمین کہتے ہیں صلی اللہ، جو سجدے میں گر کے کہے گا میرے اللہ جی یا رب امتی امتی، میری امت کو کیا بنے گا؟ جلسے میں آنے والوں کو خبری سناتا ہوں، بی بی عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محشر کا میدان ہوگا، ساری امتیں موجود ہوں گی، 1.25 لاکھ انبیاء بھی موجود ہوں گے، اتنے بڑے ہجوم میں جہاں 10-20 آدمیوں ملنا مشکل ہوتا ہے، جہاں لاکھوں انسان ہوں گے، آپ سے ملاقات کہاں ہوگی؟ آپ سے ملاقات، آپ سے تو ملنا بڑا مشکل ہوگا، آپ تو پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ فرمایا عائشہ میری 3 جگہ ہوں گی۔ کتنی جگہ؟ پہلی جگہ جب میری امت کو اعمال نامے دیے جائیں گے تو میں دعا کروں گا اللہ میرے اس امتی کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ سے ملے، آگے سے ملے، بائیں سے نہ ملے اور پیچھے سے مجرم کو یوں ملے گا۔ ایک میری جگہ وہ ہوگی، اور دوسری جگہ جب میری امت کے اعمال ناموں کا وزن ہوگا، ترازو ہوگا،
میں دیکھوں گا جب میری کسی امت کا ترازو کا پلڑا ملنامے کا پلڑا ہلکا ہوگا اور اوپر جائے گا، ہلکا ہو تو اوپر ہی جاتا ہے، تو میں اپنے ہاتھ سے نیچے دباؤں گا کہ میرا یہ امتی کہیں جہنم میں نہ چلا جائے۔ اتنا بڑا پیار۔ اور تیسری جگہ فرمایا عائشہ میری تیسری جگہ وہاں ہوگی جب لوگ پلسرات سے گزریں گے، میں پلسرات کا پایا پکڑ، اللہ میری امت کو سلامت رکھنا، میری امت کا کوئی فرد جہنم میں نہ گر جائے۔ لیکن یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں، مشرک کے لیے بخشش نہیں ہوگی، جو گناہگار ہے اس کے اندر گناہ ہے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہے کہ وہ اللہ کو ایک الہ مانتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا، اس کی بخشش ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ اس کی بخشش کا فیصلہ فرمائیں گے اپنے پیارے محبوب کے صدقے۔ اتنا پیار، اتنی شفقت اپنی امت کے ساتھ۔ باپ بھی اتنی شفقت نہیں کرتا میرے بھائیوں، جب سختی آتی ہے تو باپ بھی چھوڑ دیتا ہے، اولاد بھی ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ، لیکن یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ کتنا غم، کتنا درد، کتنی کڑن۔ ایک یہودی کا بچہ حضور کی خدمت میں آیا کرتا تھا، بیمار ہو گیا، فرمایا وہ بچہ نظر نہیں آ رہا کدھر گیا، کہ وہ تو گھر میں بیمار پڑا ہے۔ اللہ کے محبوب اس کے گھر تشریف لے گئے، اس کے سرانے کے پاس بیٹھے، قریب تھا اس کی روح نکل جاتی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع غنیمت جان کے فرمایا میرے بچے تجھے میں اپنی خدمت کا واسطہ دے کے کہتا ہوں دنیا سے جا رہا ہے، کلمہ پڑھ کے چلا جا رہا ہے۔ بچے نے باپ کی طرف دیکھا کہ باپ یہودی ہے، باپ سے مشورہ لے لوں باپ کیا کہنا چاہتا ہے۔ نصیب جاگ گیا، باپ نے کہا اتے ابو القاسم، محمد جو کچھ کہہ رہا ہے بچہ مان لے۔ بچے نے اس سے کلمہ شروع کیا، جب کلمہ ختم ہوا روح پرواز کر گئی۔ رحمت للعالمین خوشی کے مارے روتے ہوئے باہر نکلے، فرمایا الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے میری وجہ سے ایک یہودی کے بچے کو کلمے کی دولت سے مالا مال کر کے جنت کا حقدار بنا دیا۔ کس کے دل کے اندر آج یہ درد ہے، یہ کڑن ہے؟ میرا پڑوسی نماز نہیں پڑھتا، میں کہتا ہوں نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے، اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ لوگ کہتے نہیں کہتے اور چھڈو جی اپنی اپنی قبر پہ جانا ہے، نہیں کیوں چھڈو؟ حضور کی تعلیمات تو یہ نہیں ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون۔ تو محبت کا معیار اگر احسان ہے تو اللہ کے محبوب نے احسان کیا کہ نہیں کیا اس امت میں؟ اور اگر محبت کا معیار قرابت ہے تو سب سے زیادہ قریب رشتہ ہمارا کس کے ساتھ ہے؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ حضور کی قدر و قیمت ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہے، حضور ہمارے وجود سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہیں۔ جان چلی جائے بے شک چلی جائے پر آمنہ کے لال کا دامن نہ چھوٹے۔ بلال حبشی جس کا بھی آپ تذکرہ سن رہے تھے، تپتے ہوئے انگاروں پہ لیٹ گئے، ابو جہل بدبخت اتنی بڑی چٹان دو آدمیوں کے سہارے سے اٹھا کر بلال کے سینے پہ رکھ کر کہتا ہے بلال اپنے یار کو چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا؟ جلسے والوں سنو، بلال حبشی اس دبی ہوئی آواز میں چٹان رکھی ہوئی ہے، نیچے انگارے ہیں، کیا جواب دیا؟ ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا صحابہ جیسی۔ عشق کے دعوے بڑے ہیں، آسان ہیں، لیکن عشق پہ چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ عشق والا راستہ بڑا دشوار راستہ ہے، یہ آسان نہیں ہے، یہ کانٹوں والا راستہ ہے، یہاں تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی، نفس کو چھوڑنا پڑے گا، اپنے آپ کو دبانا پڑے گا،
تب عشق کے تقاضے پورے ہوں گے میرے بھائیوں۔ اپنی خواہشات کو بھی پورا کریں اور عشق کے دعوے بھی کریں، یہ ہو سکتا ہے جی؟ خواہش کی بات ماننی ہے یا محمد الرسول اللہ کی بات ماننی ہے؟ اگر محبت کا معیار قرابت ہے تو سب سے قریب رشتہ ہمارا محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہے، انہی کے صدقے تو ہم جی رہے ہیں، انہی کے صدقے تو ہمارے چہرے انسانوں والے نظر آ رہے ہیں، وگرنہ پہلی امتوں میں رات کو اگر کوئی گناہ کرتا صبح اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا فلاں صاحب نے رات کو یہ گناہ کیا ہے۔ آج بند کمرے میں گناہ کر لو، کوئی کسی کو پتہ نہیں ہوتا، میرے گناہوں کا آپ کو پتہ نہیں، آپ کے گناہوں کا مجھے پتہ نہیں، یہ حضور کے صدقے میں ہمارے گناہوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ سے مانگا۔ تو میرے بھائیوں، حضور کی اس امت پہ کتنے حق ہیں جی؟ عظمت رسول 3 حق، عظمت رسول، محبت رسول، اطاعت رسول۔ اب بات آ گئی کس کی؟ اطاعت رسول۔ ایک امک ہے، ایک امک جی آپ سے تو بڑا پیار ہے، لیکن بس بات ذرا ماننے میں دشواری ہوتی ہے۔ جس سے پیار ہوتا ہے تو اس کی بات بھی ماننی پڑتی ہے، یہی محبت کا تقاضا ہے۔ محبت کا تقاضا یہ اطاعت رسول ہے۔ بات طبیعت کو لگے یا نہ لگے، مزاج کے موافق ہے یا نہیں، سمجھتے ہو آمنہ کے لال کی زبان سے نکلی ہوئی بات اس کو قبول کر لو۔ بس اس پہ 2 باتیں کر کے بات ختم کر رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں بات۔ حق کیوں؟ بڑا لمبا سفر کیا، رات کو بھی پروگرام، پورے مہینے میں پروگرام، یہاں بھی ساتھیوں نے مجھے 10 منٹ بھی نہیں دیے کہ آپ آرام کر لیں۔ تو خیر کوئی بات نہیں ہے، دین کی باتیں ہیں، ہو رہی ہیں، اسی وجہ سے چل رہے ہیں ہم، وگرنہ اور ہمارے پاس کیا ہے؟ حضور کے ایک صحابی سامنے بیٹھے ہوئے، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، کیا تھی؟ فرمایا میرے پیارے یہ کیا؟ تیرے ہاتھوں سے مجھے جہنم کی بدبو آ رہی ہے۔ یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، سونا پہننا مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ دلیل نہیں مانگی، کوئی بہانے نہیں کیے، یوں انگوٹھی اتاری ادھر پھینک، ادھر پھینک دی۔ قریب بیٹھے ہوئے ساتھی نے کہا یار اٹھا اپنی بیوی کو پہنا دے۔ اس صحابی رسول کا عشق بھرا جواب کو سنو، فرمایا جس چیز پہ حضور کی نگاہ بری ہو جائے میرا جی نہیں چاہتا بیوی کو پہنا دے۔ سچ بتاؤ آج کا کوئی نوجوان عورت سے اگر کوئی کہہ دے بھائی جان آپ کی شادی ہوئی ہے، سونے پہ کی انگوٹھی آپ نے ہاتھ میں پہنی ہوئی ہے، بیوی کو پہنا دو آپ کے لیے حرام ہے، تو جی کیا کریں جی، بیوی صاحبہ نے تحفے میں دی ہے، اب اس کو ناراض کروں؟ اب سوچنے کی بات ہے۔ تو ہم نے اب بیوی کو راضی کرنا ہے یا آمنہ کے لال کو راضی کرنا ہے؟ بیوی ناراض ہوتی ہے، ناراض ہوتے کیا ہوتا ہے، اس کی منت سماجت کر لو، راضی کر لو اسے کہ کیوں حرام کام کا ارتکاب تو مجھ سے کروا رہی ہے، اگر تو نے مجھے تحفے میں دی ہے میں واپس تجھے تحفے میں دیتا ہوں، میری طرف سے تجھے یہ تحفہ مبارک۔ لیکن آمنہ کے لال کو ناراض نہ کرو میرے بھائیوں، کل کیا منہ دکھائیں گے حضور کو؟ حضور کا عشق دیکھو، صحابہ میں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے۔ عبداللہ ابن مسعود جوتے اتار رہے تھے، کانوں میں یہ آواز پڑی، وہیں جوتوں میں بیٹھ گئے۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے، پوچھا عبداللہ ابن مسعود آج نظر نہیں آ رہا، وہ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے تشریف لے آئے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا نظر کیوں نہیں آئے؟ کہ جی آپ کی کہ یہ کلمات میرے کانوں میں پڑے تو میں جوتے اتار رہا تھا، وہیں جوتوں میں بیٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا میرے کہنے کا یہ مقصد تو نہیں تھا کہ جو راستے میں وہاں بیٹھ جائے، مار رہا ہے وہاں بیٹھ جائے، میرا مقصد یہ تھا کہ جس کو جہاں جگہ ملتی ہے وہاں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، تیری مجلس میں غنیمت جہاں بیٹھ گئے۔ اس کو عشق کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بات نفس کی مانے اور زبان پہ جملہ ہم مدینے والے ہیں اور مدینے والے کی بات مان رہے ہیں، کیسے مان رہے ہیں؟ جیب میں ٹکٹ انگلستان کا ڈالا ہوا ہے اور کہہ رہا مدینے جا رہا ہوں، بتاؤ مدینے جائے گا انگلستان پہنچ جائے گا؟ بات مغرب کی مان رہے ہیں، بات مغرب کی مان رہے ہیں، ناراض نہ ہونا، یورپ کی تہذیب و تمدن پہ چل رہے ہیں اور دعوے کر رہے ہیں ہم مدینے والے کے، نہیں، مصطفیٰ والا بننے کے لیے وردی بھی مصطفیٰ والی پہننی پڑے گی۔
فرمایا مپندار سادی کی راہ صفا، مپندار سادی کی راہ صفا، تواں رفت جز پہ در مصطفیٰ، خلاف پیمبر کسے راہ زید کی ہرگز بمنزل نہ پاہد رسی۔ پیغمبر کی مخالفت کر کے کوئی مدینے نہیں پہنچ سکتا، وہ انگلستان پہنچ جائے گا۔ پیغمبر کی محبت کے تقاضے یہ ہیں کہ آمنہ کے لال نے جو ہمیں دیا اسے ہم لے لیں، جس چیز سے منع کی اسے چھوڑ دیں۔ یہ محبت کا ایک انداز ہے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں، اب ان کے دل سے تو یہ بات نہیں لگ رہی لیکن حضور کا فرمان ہے۔ حضور کے ایک صحابی سیاہ فام، چھوٹی سی ناکیں، موٹے موٹے ہونٹیں، پھٹے پرانے کپڑے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ جاؤ وہ صاحب مکان اس کے دروازے پہ دستک دو، اس کے گھر میں جوان بیٹی کا رشتہ موجود ہے، مجھ محمد کی طرف سے اسے پیغام سنا دو، وہ تجھے نکاح کر کے دے دے۔ صحابی رسول فرماتے میں یوں کانپنے لگ گیا، میں ایک غریب آدمی، وہ بڑا امیر آدمی تھا، میرے نہ مکان ہے، نہ رہنے کی جگہ ہے، نہ میرے کپڑے ہیں، نہ میری شکل و صورت ہے۔ سچ بتاؤ آج کے دور میں کوئی امیر غریب بھائی اپنے امیر بھائی سے رشتہ مانگ سکتا ہے؟ دینا تو درکنار کوئی مانگ ہی نہیں سکتا۔ لوگ پیسوں کو رشتہ دیتے ہیں، دولت کو رشتہ دیتے ہیں، پیسہ ہو جیسا ہو سکھ ہو پاویں سکتے ہیں۔ ایمان ہو یا نہ ہو وہ نماز پڑھتا یہ نہیں پڑھتا، دولت مند ہے لوگ اس کو رشتہ دیتے ہیں۔ 3 دن گزرتے نہیں ہیں پھر آ جاتے ہیں 6 تعویذ کر کے، دو لگتی نہیں آپ، لڑائیاں شروع ہو گئی۔ رشتے کوٹھیوں کو دیتے ہو تو پھر خاوند اور بیوی کی کیا آپس میں لگے گی؟ دین دے کے رشتہ دیا کرو کہ یہ جس کو رشتہ دے رہا ہوں نماز بھی پڑھتا کہ نہیں پڑھتا، کلمہ بھی سیدھا آتا ہے کہ نہیں آتا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں میرا جی تو نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ میں غریب آدمی اور بڑا آدمی، آج مجھے ضرور مار پڑے گی، لیکن آمنہ کے لال کا حکم تھا، ٹال نہیں سکتا تھا۔ کامتے کامتے دروازے پہ پہنچا، دستک دی، صاحب مکان باہر آئے، سلام کیا، خیریت پوچھی، کیسے آئے ہو؟ صحابی رسول کا اسلوب بیان دیکھو، گفتگو کا انداز دیکھو، فرمانے لگے میں خود نہیں آیا، مجھے محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ حضور کا نام پہلے لے لوں تاکہ ماری میں پڑ جائے آگے سے کہ تو اپنی حالت کو نہیں دیکھتا اور میری بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے آ گیا۔ میرے بھائیو آج ہم بھی حضوری کا نام لے کے وقت گزار رہے ہیں، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے، بات ان کی، انہی کی محفل سنوار رہا ہوں، چراغ میرا ہے، رات ان کی۔ حضور کا نام لیا، میں خود نہیں آیا، مجھے آمنہ کے لال نے بھیجا۔ اور بھائی بات کر آیا کیوں ہے؟ جی بات یہ ہے کہ آپ حضور کے حکم پر اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے نکاح کر کے دے دیں۔ اس کی پاؤں سے زمین نکل گئی، اس کی حالت سے دیکھو، میری بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا، لیکن جب حضور کا نام سنا تو سہم گیا، تو دل میں محبت کی حضور اندر گیا۔ بیٹی جوان ہو تو بیٹی سے رشتہ مشورہ کر کے دینا چاہیے، مسئلہ ہے فقہ کا۔ بیٹی کو بلایا، بیٹی حضور کے غلام آیا ہے، سیاہ فام آیا ہے، پھٹے پرانے کپڑوں والا آیا ہے، تیرا رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہے، کہہ رہا کہ میں خود نہیں آیا، مجھے آمنہ کے لال نے بھیجا۔ بیٹی اس شخصیت کا نام لے کے آیا ہے کہ جس کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ ہاں کروں یا نہ کر دوں؟ اب وہ بھی حضور کا جب نام سنا تو یہ نہیں ہے کہ وہ مشتعل ہوگی کہ میں اتنی بڑی اور اتنے بڑے خاندان سے میرا تعلق، اور ایک مدرسے کا طالب علم، حضور کے مدرسے کا طالب علم، پھٹے پرانے کپڑوں والا، سیاہ فام، نہیں۔ اس نے جواب دیا، آپ کے ذوق کے لیے کسی نے اس کا ترجمہ کیا۔ بیٹی نے کیا کہا؟ میں یہ نہیں کہتی ابا جان کہ اس کے رنگ کالے کو دے، میں یہ نہیں کہتی ابا جان کہ اس کے رنگ کالے کو دے، میں تو کہتی ہوں اس کے بھیجنے والے کو دے۔ باپ نے کہا بیٹی تو نے سچ کہا، میں نے مانا کہ اس کا رنگ کالا بے ماند ہے، میں نے مانا کہ اس کا رنگ کالا بے ماند ہے،
مگر اس کے بھیجنے والا تو 14ویں کا چاند ہے۔ بیٹی تڑپ تھی، کہنے لگی ہائے ابو جی غلطی کر گئے، تم نے حضور کے چہرے انور کو 14ویں کے چاند سے کیوں تشبیہ دے دی؟ فرمایا چاند سے تشبیہ دینا کیا یہ انصاف ہے؟ چاند کے منہ پہ ہے چھایاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ ابو جی یوں ہی تک نہ مارا کرو، کبھی مشاہدہ بھی کر لیا کرو، حضور کے چہرے انور کو بھی دیکھو، 14ویں کے چاند کو بھی دیکھو۔ چاند کے اندر تمہیں داغ نظر آئے گا، پر آمنہ کے لال کے چہرے انور پہ کوئی داغ نظر۔ اس کو کہتے ہیں اطاعت رسول، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آؤ میرے بھائیوں، میں آج آپ کو یہی محبت کا پیغام سنانے آیا ہوں۔ اگر دل میں حضور کا عشق ہے تو حضور کی تابعداری کرو، حضور کی تابعداری کرو گے جنت میں اللہ کے محبوب کی معیت نصیب ہوگی۔ میرا اور آپ کا کوئی خونی رشتہ، برادری کا رشتہ نہیں ہے، اتنا ہی رشتہ ہے، آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، آپ نے بھی کلمہ پڑھا، میں نے بھی کلمہ پڑھنے والا امریکہ میں تو بھائی ہے ہمارا، برطانیہ میں تو ہمارا، کشمیر میں تو وہ ہمارا، اور اگر افغانستان چیچنیا بوسنیا فلسطین میں تو وہ بھی ہمارا۔ یہ محبت کا ایک ہی واحد راستہ ہے میرے بھائیوں، ایک ہی واحد راستہ، باقی برادری کوئی محبت نہیں ہے، دولت کوئی محبت نہیں ہے، یہ سارے ٹوٹنے والے رشتے، نہ ٹوٹنے والا رشتہ لا الہ الا اللہ والا رشتہ ہے۔ محبت والا رشتہ اگر ہے تو کون سا رشتہ ہے؟ سچ کہا علامہ اقبال مرحوم نے، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ پیوند، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ پیوند، یہ مال یہ دولت یہ برادری یہ کنبہ قبیلہ یہ بینک بیلنس یہ ہمارے بام و گمان کے بت ہیں، یہ ہمارے بام و گمان کے۔ مجھے دولت کام آئے گی، مجھے برادری کام آئے گی، مجھے کنبہ قبیلہ کام آئے گا، نہیں دولت میرے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی۔ تین چیزیں قبر تک جاتی ہیں، ایک اس کا مال، دوسرا اہل و عیال، اور تیسری چیز اس کے اعمال۔ دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، مال بھی، مال کیا ہوتا ہے؟ چارپائی ہوتی ہے، وہ بھی آپ نہیں ہوتی، مسجد سے ہوتی ہے، وہ بھی کہاں کی؟ اپنی چارپائی کی نصیب، چادر ہوتی ہے وہ بھی واپس لے آتے ہیں۔ برادری بھی باپ بیٹے کو دفن کر کے کہتے تھے امان اللہ سپرد خدا، واپس آ جاتا ہے، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ دونوں واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز ساتھ جاتی ہے وہ اس کے اعمال ہیں، اعمال کام آئیں گے، دو کام آنے والی چیزیں واپس آ گئی، وہ نہیں کام آئیں گی جن کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں، اور جس کے لیے کوئی محنت نہیں ہو رہی وہ اعمال ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال مرحوم فرماتے ہیں یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ پیوند، بتانے وہم و گمان ان خیالی بتوں کو توڑ ڈالو، یہ کام آنے والی چیز نہیں، کون سی چیز کام آئے گی؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ من بی عمل لم یسر به نسب، جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے جائے گا۔ ایک ہی رشتہ کام آئے گا دنیا میں بھی، میری اور آپ کی محبت لا الہ الا اللہ کی وجہ سے۔ میں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا، آپ نے مجھے نہیں دیکھا، یہ محبت ہمیں کھینچ کے لے آئی، یہ رشتہ، اور اللہ اس رشتے کو قائم اور دائم رکھے۔ یہ مسافر شاہ صاحبان آپ کی خدمت میں یہاں لگے ہوئے ہیں، جب تک ان کی یہاں روزی ہوگی تو ہوں گے، پھر چلے جائیں گے، مسافر ہیں۔ ایک ہی رشتہ محبت والا، کون سا رشتہ ہے؟ جس محبت والے رشتے کو اللہ کے محبوب نے صفا پہاڑی پہ چڑھ کے اعلان کیا، قولوا لا
الہ الا اللہ لا الہ۔ میری آپ کو گزارش ہے کہ یہ کلمہ دل سے نکلے۔ کہاں سے نکلے؟ میدہ نہیں، اس کے تو ہم مرید بنے ہوئے، اس کا کیا بنے گے یار، یہ کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہے اس کی فکر میں ہم پڑے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ چھوڑو میدے کو، چھوڑو پیٹ کو، دل کے قریب نور کے ساتھ لکھا ہے اللہ۔ کیا لکھا ہے؟ اونچی آواز سے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب میں اپنی زبان سے کہتا ہوں اللہ، میری زبان میٹھی ہو جاتی ہے۔ تمہیں نسوار سگریٹ چلم کی لذت محسوس ہوتی ہوگی، اللہ اللہ بھی کیا کرو، اس کی لذت بھی محسوس ہوگی انشاءاللہ۔ اور منہ صاف رکھا کرو، ان ساری چیزوں کو چھوڑو، میں ان سے کوئی اتفاق نہیں کرتا۔ اس سے نہ قوت بڑھتی ہے، نہ طاقت بڑھتی ہے، نہ عمر بڑھتی ہے، نہ روحانیت بڑھتی ہے۔ منہ صاف رکھا کرو، درود پڑھتے ہو منہ سے بدبو آئے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ قرآن پڑھتے ہو، حدیث میں آتا ہے جو آدمی قرآن پڑھتا ہے رحمت کا فرشتہ اس کے ہونٹوں پہ یوں ہونٹ رکھ لیتا ہے۔ سچ بتاؤ، منہ سے بدبو آئے گی تو رحمت کا فرشتہ ہونٹ رکھے گا؟ مسواک کیا کرو، منہ کو صاف رکھا کرو۔ فرمایا جو آدمی پابندی سے مسواک کرے گا مرتے وقت سے کلمہ شہادت نصیب ہوگا۔ مسواک جانتے ہو کیا؟ کسی کے پاس وہی نہیں، مسواک، مسوار نہیں، مسواک، یہ مسواک۔ آج مجھے ایک نوجوان کہنے لگا کہ امریکہ پاکستان کو F16 نہیں دیتا۔ میں نے کہا ہر پاکستانی کی جیب میں F16 پڑی ہوئی ہے، مسوار کا نام رکھا ہوا F16۔ مانسر ایک دکان پہ بیٹھا، دوسری دکان پہ کوئی ڈب ڈب کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ دوسرا ساتھی مجھے کہنے لگا جی بی بابم تیار ہو رہی ہے۔ کن غلاظتوں میں لگے ہوئے یار، منہ صاف رکھا کرو۔ لا الہ الا اللہ پڑھے آدمی اور منہ صاف نہ ہو، قرآن پڑھو، خوشبو لگا کے قرآن پڑھا کرو، زبان کو معطر کر کے قرآن پڑھا کرو۔ اللہ کا نام لینا ہے تو خوب معطر ہو کے صاف ستھرے ہو کے اللہ کو یاد کیا کرو۔ دل کے قریب نور کے ساتھ لکھا ہے اللہ۔ اللہ کے نام کے اندر اتنی عظمت ہے، بشر حافظ ایک عام آدمی ہے، بزرگ نہیں تھا، راستے پہ جا رہے تھے، کاغذ کا ٹکڑا ملا، اٹھایا، اس پہ دیکھا لکھا ہوا تھا اللہ، اسے بوسہ دیا، ماتھے پہ لگایا۔ عطار کی دکان پہ گئے، عطر خریدی، اس کو عطر بھی لگائی، پھر اسے لپیٹ کے جیب میں رکھ دیا۔ غیب سے آواز آئی بشر حافظ تو نے میرے نام کی عزت کی، جا دنیا میں کبھی تجھے ذلیل نہیں کروں گا۔ آج تک تو ایک عام آدمی تھا، آج کے بعد تجھے میں نے ولی کامل بنا دیا۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اول آخر ہے اللہ ظاہر باطن ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصل و گلو لالا کا نہیں پابند اس کو محراب و منبر کی قید سے نکالو یہ صفا پہاڑی پہ گونجا اور پھر احد و بدر میں گونجا افغانستان میں گونجا یہ ہماری ایک تاریخ ہے بطحا کی وادیوں سے گونجی اذاں ہماری ہم تھا نہ تھا کسی سے سیلے رواں ہمارا اے آپ جوئے گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا سالار کارواں تھا میرے حجاز اپنا جس نام سے باقی آرام جاں ہمارا توحید کی امانت
سینوں میں ہے ہمارے. جو موحد میرے ساتھ بولے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. آسان ہی مٹانا نام و نشان ہمارا. باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم 100 بار کر چکا تو امتحان ہمارا. بطحا کی وادیوں سے گونجی کون سی اذان لا الہ الا اللہ لا الہ. یہ نغمہ فصلوں گلو لالا سا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ. بس جی میرے خیال میں پھر کچھ ملی بلانا جی مجھے. اچھا ساتھی کہہ رہے ہیں ایک دو چار جملے میں آپ کو سناتا ہوں نا. چلو کوئی پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے. ہزاروں منزلیں ہوں گی ہزاروں کارواں ہوں گے نگاہیں ہم کو ڈھونڈیں گی نہ جانے ہم کہاں ہوں گے. غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی. درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا. درود شریف کے کچھ اشعار ہیں. اللہ سب کو مدینے لے جائے. آپ بھی جائیں گے میں بھی جاؤں گا. اکٹھے جائیں گے انشاءاللہ. روضہ رسول سامنے ہوگا تو پھر آج آپ کہیں گے جی شاہ صاحب نعت سناؤ تو پھر اور ہی مزہ آئے. تو پھر وہاں یہ پڑھتے ہوئے جائیں گے. چلو دیار نبی کی جانب درود لب پہ سجا سجا کے. چلو دیار نبی کی جانب درود لب پہ سجا سجا کے. بہار لوٹیں گے ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کے. بہار لوٹیں گے ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کے. اور شاعر کہتا ہے وہ راہیں اب تک سجی ہوئی ہے دلوں کا کعبہ بنی ہوئی ہے. یہ منظر آپ وہیں دیکھیں گے مزہ آئے گا. وہ راہیں اب تک سجی ہوئی ہے دلوں کا کعبہ بنی ہوئی ہے. وہ راہیں اب تک سجی ہوئی ہے دلوں کا کعبہ بنی ہوئی ہے. جہاں جہاں سے حضور گزرے یہ نقش اپنا جما جما کے. جہاں سے حضور گزرے یہ نقش اپنا جما جما کے. چلو دیار نبی کی جانب درود لب پہ سجا سجا کے. بہار لوٹیں گے ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کے. اور ایک صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ سفر پہ جا رہے ہیں راستے میں میرا گھر ہے تھوڑی دیر آپ میرے گھر میں اگر آ جائیں تو برکتیں ہو جائیں گی. شاعر نے وہ تحیل پیش کی ہے جو میرے غریب خانے کی آپ آ کے جگائیں قسمت. کبھی جو میرے غریب خانے کی آپ آ کے جگائیں قسمت.
خدمت میں خیر مقدم میں خیر مقدم کے گیت گاؤں گا پل کے اپنی بچھا بچھا کے میں خیر مقدم کے گیت گاؤں گا پل کے اپنی بچھا بچھا کے چلو دیار نبی کی جانب درود لب پہ سجا سجا کے بہار لوٹیں گے ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کے. مجلس کے اختتام پہ اب دعا ہونے والی ہے. پورے وقار کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ دعا کے لیے آپ نے اللہ کی طرف توجہ کرنی ہے. دو زانو ہو جائیں، قبلہ رخ ہو جائیں. کوشش کیا کریں مسجد میں ننگے سر نہ آیا کریں. ناراض نہ ہو میری بات سے، ننگے سر آنا یہ بے ادبی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی ہمیشہ ننگے سر رہتا ہے وہ فاسق ہو جاتا ہے. تو جتنا بادب بن کے اللہ کے گھر میں بیٹھیں گے اللہ خوش ہوں گے کہ میرا بندہ کتنا میرا ادب کر رہا ہے، کتنا احترام کر رہا ہے. وہ بھی زمانہ تھا کہ ماں باپ کے سامنے بچے ننگے سر نہیں بیٹھا کرتے. اللہ ہمیں ادب نصیب فرمائے. جن کے دلوں میں جو کچھ حاجات ہیں اللہ سب کی جانتا ہے، بس اس کو دل میں رکھیں، زبان پہ لائیں، اللہ کے حضور التجائیں کریں، دعائیں کریں. یہ مبارک محفل ہے، مقدس محفل ہے. اللہ کی فرشتوں نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے. اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اور آخر میں اللہ رب جو انعام فرمانے والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جو اس مجلس میں آیا ہے اپنے کام کے لیے بھی اگر آیا ہے، تماشا دیکھنے کے لیے آیا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے والا وہ بھی نہیں جائے گا، میں سب کی بخشش کر دوں گا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا احكم الحاكمين يا مالك يوم الدين يا ذا الجلال والاكرام يا عزيز يا غفار